الحمد لله ذي العزة والأولاء رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، والعاقبة للمتقين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. بعد زمد و صلاة لائق عزت و تکریم جمیع احباب سمعین ذی وقار، رمضان شریف کے تیسرے عشرے کی برکتوں سے ہم مستفید ہو رہے ہیں. اللہ اس جہنم سے آزادی والے عشرے کے طفیل ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہمیں دوزخ سے آزاد فرمائے. ہمارے والدین، رشتہ داروں، دوستوں میں سے جو دنیا سے چلے گئے، اللہ انہیں بھی ہمیشہ کے لیے دوزخ سے آزاد فرمائے اور ہمیشہ ہمیشہ اللہ انہیں جنت عطا فرمائے. 2 رمضان کی خصوصی برکتیں جن کا تعلق آخری عشرہ کے ساتھ ہے، آج اس پر ہم کلام سماعت کریں گے. اور اس گفتگو کا مدعا اور مقصد یہ ہے کہ ہم ان برکتوں کو حاصل کرنے کے اندر کامیاب ہوں. ان 2 برکت والے اوقات میں سے پہلا برکت والا وقت وہ ہے لیلۃ القدر، جس کا تعلق رمضان شریف کے آخری عشرہ کے ساتھ ہے. اس رات کی ویلیو کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، میں ایک حدیث کے ذریعے اس کی اہمیت بیان کروں گا تاکہ ہر مسلمان یہ کوشش کرے کہ مجھے شب قدر نصیب ہو. اور شب قدر خالی دعاؤں سے نصیب نہیں ہوگی، بلکہ اس کے لیے عملی کوشش اور محنت بھی کرنا پڑے گی. حضرت کعب الاحبار رضی اللہ تعالی عنہ، جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ تو پایا لیکن ملاقات کا شرف حاصل نہ ہوا، کئی آسمانی کتابوں کے ماہر عالم تھے. جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے دور کے اندر آپ نے کلمہ پڑھا اور پھر اسلام کے بہت بڑے مفتی قرار پائے. اور بہت ساری روایت جن کا تعلق گزشتہ کتب کے ساتھ ہے وہ حضرت کعب الاحبار رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے ذریعے امت تک پہنچی ہیں. آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں سے ایک ایسا بخت والا بندہ گزرا ہے جس کی کوئی نیکی اللہ کریم کو پسند آ گئی تو وقت کے نبی کو
اللہ رب العالمین نے وہی فرمائی کل بفلان یتمنا کہ فلاں بندے کو میری طرف سے پیغام دے دیں کہ وہ اپنی خواہش کا اظہار کرے، اپنی تمنا، اپنی خواہش اس کا اظہار کرے۔ تو وہ بندہ جو بڑا عبادت گزار تھا، اللہ کے دربار کے اندر مقرب تھا، تو جب اسے ایک نبی کے ذریعے یہ پیغام ملا کہ میرا رب میری خواہش کو پورا کرے گا اور میری تمنا اور آرزو کو تکمیل تک پہنچایا جائے گا، تو اس نے اپنی ایک خواہش کی، کہنے لگا اتمنا ان اجاہدہ بمالی و ولدی و نفسی، کہنے لگا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اللہ کی راہ کے اندر اپنے مال کے ساتھ جہاد کروں، اپنی جان کے ساتھ جہاد کروں، اور تیسرے نمبر پر وولدی، اور اپنے بیٹوں کے ساتھ جہاد کروں۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے پاس مال آئے تو میں اسے اللہ کی راہ میں خرچ کروں، مجھے رب بیٹے دے تو میں ان بیٹوں کو رب کی راہ کے اندر قربان کروں، اور مجھے رب توفیق دے تو میں اپنی جان کا بھی اللہ کے دربار کے اندر شہادت کے طور پر نذرانہ پیش کروں۔ اس نے جب یہ تمنا کی، رزقہ اللہ الف ولد، اللہ کریم نے اس بندے کی تمنا کو پورا کرتے ہوئے اسے 1000 بیٹوں کا نور عطا فرمایا، اور پھر وہ 1000 بیٹے جوانی کی منزل پر پہنچ گئے۔ رب کائنات نے اس بندے کو مال و دولت سے نوازا کہ مال خالص اللہ کی عطا ہے، کبھی دے کر آزماتا ہے اور کبھی لے کر آزماتا ہے۔ جب آئے تو غرور اور تکبر نہیں کرنا چاہیے، اور جب آنے میں لیٹ ہو جائے تو پھر بھی کوئی غلط رستہ اسے حاصل کرنے کے لیے اختیار نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ یہ بندے کا معاملہ نہیں ہے، یہ خالص رب کی عطا ہے۔ تو اللہ کریم نے اس بندے کی تمنا کو پورا کیا اور اسے مالدار بنایا، 1000 بیٹے عطا فرمائے۔ جب وہ بیٹے حالت جوانی کے اندر پہنچے تو اس نے ایک ایک لشکر تیار کیا اور اپنے ایک بیٹے کو ایک لشکر دے کر جہاد کے لیے اللہ کی راہ کے اندر بھجوا دیا۔ 1 مہینے تک اس کا بیٹا اللہ کی راہ کے اندر لڑتا اور پھر شہید ہو جاتا۔ جب وہ شہید ہو کے واپس آتا تو وہ دوسرے بیٹے کو بھجواتا ایک عظیم لشکر دے کر۔ یوں 1000 مہینے تک اس بندے نے اللہ کی راہ کے اندر اپنے بیٹوں کو جہاد کروایا، اور ہر مہینے کے اندر ایک بیٹا اس کا رب کی راہ کے اندر شہید بھی ہو گیا۔ اس نے اپنا مال و دولت بھی اپنے بیٹوں پہ لگایا، جب بھی وہ لشکر تیار کرتا تو مال و دولت اس پہ خرچ کرتا۔ جب سارے بیٹے شہید ہو گئے، 1000 مہینوں کے اندر 1000 بیٹے شہید ہو گئے، تو اس نے پھر خود رخت سفر باندھا اور ایک عظیم لشکر تیار کیا اور اللہ کی راہ کے اندر جہاد کے اندر نکلا، اور اپنی جان کا اس نے نذرانہ پیش کیا اور جام شہادت نوش کر لیا۔ جب صحابہ کرام کے سامنے یہ تذکرہ ہوا تو آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کی یہ طلب تھی کہ وہ کسی کو نیکی کے مقام میں جب آگے دیکھتے تو ان کی طلب ہوتی تھی کہ ہم بھی یہ کریں۔ تو انہوں نے ایک آہ بھری دل کے اندر، وہ آہ کیا تھی؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بندہ تو پھر ہم سے آگے بڑھ گیا، چونکہ 1000 مہینے تک بیٹوں کے ذریعے جہاد کرنا، اس کے لیے عمر بھی تو اتنی چاہیے، کیونکہ پہلی امتوں کے اندر عمریں اتنی تھی، 1000 سال، 1200 سال، 1500 سال، 900 سال۔ تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم پھر ان سے آگے اجر کے اندر نہیں بڑھ سکیں گے، ثواب کے اندر نہیں بڑھ سکیں گے، ہماری تو عمریں ہی بہت قلیل ہیں، 70 سال، 80 سال، 100 سال، 110 اور 5 سال، ہم اتنی عمر نہیں پائیں گے، اور جب ہم اتنی عمر نہیں پائیں گے تو ہم اتنا اجر بھی نہیں پائیں گے۔ تو اجر اور ثواب کے اندر بنی اسرائیل کے وہ لوگ ہم سے آگے بڑھ جائیں گے
جنہیں رب نے بہت زیادہ عمر سے نوازا ہے، ادھر محبوب کے غلاموں کے دل کے اندر نیکی کی تڑپ پیدا ہو رہی تھی کہ ہم یہ کیسے کریں گے، ہم تو پیچھے رہ جائیں گے۔ ادھر سے رب نے سدرہ سے سورہ قدر کی صورت میں نور نازل فرمایا، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ۔ محبوب تڑپنے والے اپنے غلاموں کو بتا دیجئے، عمر کا کم ہونا کوئی معنی نہیں رکھتا، ہم انہیں ہر سال کے اندر ایک ایسی رات عطا فرمائیں گے، اگر یہ وہ رات پانے میں کامیاب ہوگے تو ایک رات ہی کے اندر ہم 1000 مہینوں کی عبادت سے زیادہ اجر و ثواب عطا فرمائیں گے۔ زندگی میں ایک بار نہیں، ہر سال 60 سال عمر ہے تو 60 مرتبہ یہ رات ملے گی، 80 سال عمر ہے تو 80 مرتبہ یہ رات ملے گی، اور ہر سال اجر۔ اور پھر اجر کی جو لمٹ ہے، یہ نہیں کہا کہ 1000 مہینے، بلکہ کیا کہا، خیر من الف شہر، 1000 مہینے سے بڑھا کر، یعنی ان کے لیے تو اجر یہ تھا 1000 مہینے، 1000 بیٹے مال و دولت کے ساتھ اللہ کی راہ کے اندر لڑتے رہے اور انہوں نے یہ اجر پایا۔ جب غلاموں کے دل میں تڑپ پیدا ہوئی، فرمایا صرف 1000 مہینے نہیں، ہم 1000 مہینے سے بڑھا کر انہیں اجر عطا فرمائیں گے، اور بڑھائیں گے کتنا یہ رب جانتا ہے، رب کا رسول جانتا ہے۔ مانا کیا تھا کہ ایک ایسی رات، جس رات کی عبادت، جس رات میں جاگنا، جس رات میں اللہ کے دربار میں حاضری، یہ 1000 مہینوں سے زیادہ بندے کو اجر و ثواب دیتی ہے، اور انسان کا جو نیکی کا گراف ہے یہ اتنا بلند ہو جاتا ہے کہ انسان اسے سوچ بھی نہیں سکتا۔ اور مفسرین نے باقاعدہ اس پر کلام کیا کہ کیا وجہ ہے یہ جو رات ہے اسے قدر والی رات کہا گیا۔ امام ابو بکر کا قول بہت خوبصورت لگا، اور آپ نے بڑے میٹھے انداز کے اندر اس قدر والی رات کی اہمیت کو بیان فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہ قدر والی رات اس لیے قدر والی رات ہے کہ رب نے قدر والا کلام یعنی قرآن پاک، قدر والے نبی یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینے پر قدر والے مہینے یعنی رمضان کے اندر، اور قدر والی رات یعنی شب قدر کے اندر قدر والی امت کو عطا فرمائی ہے، اس لیے اس رات کو قدر والی رات کہا جاتا ہے۔ مانا کیا، کلام بھی قدر والا ہے، نبی بھی قدر والا ہے، نبی کے سینے پہ آیا ہے، سینہ بھی قدر والا ہے، رمضان بھی قدر والا ہے، اور رمضان کے اندر وہ رات جس رات کے اندر قرآن آیا ہے۔ اور یہ یاد رکھیے گا کہ جو شب قدر ہے اس کے اندر جو قرآن نازل ہوا، اس کا معنی کیا ہے؟ قرآن پاک کے اندر 2 مقامات پر قرآن کے نزول کو بیان کیا گیا۔ ایک مقام پر لفظ یہ بولا گیا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ، ہم نے اس ذکر کو نازل کیا، اور دوسرے مقام پر لفظ یہ بولا گیا، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے اسے قدر والی رات کے اندر نازل کیا۔ ایک جگہ نزلنا کا ذکر اور ایک جگہ انزلنا کا ذکر، یہ دونوں لفظ قرآن نے استعمال کیے ہیں نزول کے اعتبار سے۔ تو مفسرین نے کہا کہ اس کا معنی یہ ہے، انزلنا اس کا مصدر ہے انزال، معنی ہے ڈائریکٹ کسی چیز کا آنا، ایک ہی وقت کے اندر فوراً کسی چیز کا آنا۔ اور جو دوسرا جملہ بولا گیا نزلنا، اس کا معنی ہے بتدریج، آہستہ آہستہ کسی چیز کا نزول ہونا۔ یہ قرآن کی شان ہے کہ قرآن آہستہ آہستہ بھی آیا ہے، اور قرآن ایک ہی وقت میں ڈائریکٹ بھی آیا ہے۔ قرآن آہستہ آہستہ کہاں سے آیا؟ قرآن آسمان دنیا سے محبوب کے سینے کے اندر 23 سال کے زمانے میں تھوڑا تھوڑا کر کے آہستہ آہستہ آیا ہے، اور قرآن ایک ہی وقت کے اندر قدر والی رات میں ڈائریکٹ پورے کا پورا الف لام میم سے لے کے والناس کی سین تک لوح محفوظ سے رب نے آسمان دنیا پہ نازل فرمایا ہے۔ تو قرآن کی یہ دونوں شانیں ہیں، قرآن بتدریج بھی آیا ہے اور قرآن
ڈائریکٹ ایک ہی وقت کے اندر آیا ہے. لیکن جو بات میں بولنا چاہتا تھا وہ یہ ہے کہ قرآن تو ایک لمحے کے لیے رات میں آیا، لیکن رب نے کیا کہا؟ پوری رات برکت والی، پوری رات کا ہر لمحہ. قرآن پوری رات نہیں اترتا رہا، قرآن تو صرف ایک لمحے کے لیے لوح محفوظ سے آسمان دنیا پہ اسے نازل کر دیا گیا. لیکن جس رات کے ساتھ نسبت اس قرآن کے اترنے کی ہو گئی لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر، رب نے اس ایک برکت والے لمحے کے ذریعے پوری رات کو برکت والا بنا دیا ہے. یہی وجہ ہے لوگ یہ سوال کرتے ہیں. دیکھیے جب بھی سال پلٹ کے آتا ہے ہر سال، اور پھر بات یہ ہے کہ ایک ہی بار اترا تھا، ہر سال نہیں اترتا. اترا ایک ہی بار تھا 14 صدیاں پہلے، پھر آسمان دنیا سے محبوب کے سینے پہ اترا، پھر یہ گھر کے اندر پہنچ گیا، ہر ایک مسلمان کے ہاتھ میں پہنچا. یہ کاروائی ایک ہی مرتبہ ہو گئی، ہر سال نہیں ہوتی. لیکن وجہ کیا ہے؟ ہر سال جب رمضان پلٹ کے آتا ہے تو ہم یہی کہتے ہیں، یہی سنتے ہیں، یہی عقیدہ رکھتے ہیں. ہر سال جب وہ رات پلٹ کے آتی ہے جو بھی حاضر ہوتا ہے رب 1000 مہینوں سے زیادہ اجر عطا فرماتا ہے. معنی کیا ہے کہ ایک لمحے کے اندر جب برکت آتی ہے وہ برکت کبھی بھی ختم نہیں ہوتی. یہ جملہ میں نے اس لیے بولا کہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی کہتے ہیں کہ ایک رات کے ایک لمحے کے اندر قرآن آیا ہے، پھر وہ بلایا نہیں گیا، پھر وہ فراموش نہیں کیا گیا، پھر وہ ساری زندگی یاد رکھا گیا، پھر اس کی برکتوں سے ہر ایک مستفید ہوتا رہا. صبح قیامت تک جو بھی اس رات میں آتا رہے گا وہ نوازا جاتا رہے گا. تو شیخ عبدالحق محدث دہلوی کہتے ہیں جس رات کے اندر قرآن آیا اس کی برکتیں اتنی ہیں، تو بتاؤ جس رات کے اندر قرآن لانے والا محمد آیا ہے. یہ ہے شب قدر، قرآن کے نزول کی رات، اور وہ ہے شب میلاد، محبوب کے نزول کی رات، محبوب کی آمد کی رات. قرآن جس نبی کے سینے پہ اترا ہے اس نبی کی آمد اس رات کے اندر ہوئی. یہی وجہ ہے پلٹ کے جب 12 ربیع الاول کے ببرکت لمحات آتے ہیں ہر ایک سینہ منور آ جاتا ہے. وجہ کیا ہے؟ یہ نور آیا تو 14 صدیاں پہلے آمینہ کے گھر میں تھا، لیکن اس کی برکتیں صبح قیامت تک تقسیم ہوتی رہیں گے. یہ وہ معنی ہے کہ یہ بتدریج بھی آیا ہے اور یہ ڈائریکٹ بھی آیا ہے. اور ڈائریکٹ کیسے آیا؟ اس رات کے اندر لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر نازل کیا گیا. اور قدر کا ایک معنی مفسرین نے یہ بھی بیان فرمایا، کہا یہ رات قدر والی ہے. وجہ کیا؟ کہ اس رات کے اندر تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں. کس نے مرنا ہے، کس کے ساتھ کو حادثہ پیش آنا ہے، کس کے ساتھ کرائسس ہونے، کون نشیب و فراز میں اترے گا. اور پھر مفسرین نے خصوصاً جلالین کے مفسر نے بڑا خوبصورت جملہ بولا، کہا جب شب برات آتی ہے تو اس وقت بھی آپ یہی کہتے ہیں کہ اس میں فیصلے ہوتے ہیں، یہ فیصلوں والی رات ہے، اور جب شب قدر آتی ہے تو آپ اس وقت بھی یہی کہتے ہیں کہ فیصلوں والی رات ہے. ان دونوں باتوں کے اندر تطبیق کیا ہے؟ یعنی کون سا جملہ ہے جو دونوں باتوں کو ماننے کے لیے ہمارے ذہن کو مطمئن کرے گا؟ تو جلالین کے مفسر کیا کہتے ہیں؟ علامہ ساوی آپ فرماتے ہیں اصل کے اندر جو سال بھر میں فیصلے ہوتے ہیں ان کا آغاز فرشتوں کی حوالگی کے اعتبار سے شب برات میں ہوتا ہے، اور ان فیصلوں کی تکمیل اللہ شب قدر میں فرماتا ہے. چونکہ مخلوق ہے نا، مخلوق کے ساتھ کیا کیا پیش آنے والا ہے، تو یہ رات قدر والی رات ہے، یعنی بہت عام فیصلوں والی رات ہے. اس رات کے اندر کس نے زندہ رہنا ہے، کس نے فوت ہو جانا ہے، کس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، ہر معاملے کا فیصلہ مکمل کر کے فرشتوں کے حوالے کیا جاتا ہے. میں کہتا ہوں کتنا بدنصیب بندہ ہے، اس کے متعلق فیصلے ہو رہے ہیں اور یہ غافل پڑا ہوا ہے، اسے پتہ ہی نہیں جس رات کے اندر اس کے متعلق فیصلے ہو رہے ہیں رب کے دربار کے اندر، اور فرشتوں کو حوالگیاں مکمل کی جا رہی ہیں. کیا فیصلہ ہے ہم نہیں جاننے والے. اور میں کہتا ہوں کتنا خوبصورت لمحہ ہو کہ ہمارے بارے میں یہ فیصلہ لکھا جا رہا ہو، آنے والی شب قدر تو نہیں پائے گا، اور ہم اس شب قدر کے اندر رب کے دربار میں جھکے ہوئے ہوں. کہ کتنا رحمت معاب یہ فیصلہ ہوگا کہ ایسے اوقات میں فیصلہ ہوا ہے
کہ جب بندہ ان رحمتوں کی خیرات سے مستفید ہو رہا تھا، جب چھما چھم رب کی رحمتیں برس رہی تھی. اور اس کا ایک معنی اور بھی بیان کیا گیا. مفسرین نے کہا کہ قدر کا معنی تنگی بھی ہوتا ہے. رزق کی تنگی کے لیے جملہ بولا گیا قرآن پاک کے اندر. تو کہتے ہیں شب قدر کو قدر والی رات اس لیے کہتے ہیں اتنے زیادہ فرشتے زمین پر اترتے ہیں، اتنے زیادہ. اب ہماری آنکھ دیکھ نہیں سکتی نا، اور یہ ضروری نہیں کہ جس چیز کو ہماری آنکھ نہ دیکھے وہ نہیں ہوتی. یہ جس آنکھ نے دیکھا ہے اس آنکھ کی وجہ ہی سے ہم نے رب کو رب مانا ہے. محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہوں نے، اب ان کی آنکھ جو دیکھتی ہے وہ ہماری دیکھ سکتی. ایک صحابی کے جنازے میں میرے محبوب تشریف فرما ہوئے تو یوں حضور پنجوں کے اوپر چل رہے تھے. تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آج ہم نے خلاف معمول دیکھا، جنازہ بڑھ رہا تھا اور آپ پورا قدم بھی زمین پہ نہیں رکھ رہے تھے، ساتھ کے جنازے کے اندر پنجوں کے بل آپ چل رہے تھے، راز کیا ہے؟ فرمایا میرے صحابہ جو میری آنکھ دیکھتی ہے وہ تمہاری آنکھ نہیں دیکھتی. میرے ساتھ کے جنازے میں اتنے فرشتے نازل ہوئے ہیں کہ زمین پہ پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں، میں فرشتوں کو بچا کے پنجوں کے اوپر چل رہا ہوں. جو نظر محبوب کو آتا ہے وہ ہمیں نظر. اس زبان نے کہا جو قدر والی رات ہے، اسے قدر والی رات اس لیے کہا جاتا ہے زمین اپنی وسعتوں کے باوجود فرشتوں کی آمد کی وجہ سے اس رات کے اندر تنگ ہو جاتی ہے. پوری رات فرشتے زمین پر سلامتیاں لے کر اترتے رہتے ہیں. میں کہتا ہوں وہ پاکیزہ مخلوق جب زمین پر اتری ہے اور زمین وسعتوں کے باوجود تنگ ہو گئی، ان لمحات کے اندر اگر کوئی سجدے میں پڑا ہوگا تو رب اسے کتنی رحمت عطا فرمائے گا، رب اسے کتنا کرم عطا. اب رہی بات یہ، چونکہ دو میں نے برکتیں بیان کرنی ہیں، وقت بہت تھوڑا ہوتا ہے جمعہ کے اندر. میں صرف یہ بیان کرنا چاہتا ہوں پھر شب قدر ہے کون سی، یہ ہم عشرے کے اندر پائیں، لیکن پائیں کیسے؟ عوام میں جو بات مشہور معروف ہے کہ 27ویں کی شب قدر ہے. میرے محبوب کریم علیہ السلام کی طرف سے یہ بات ثابت نہیں، یعنی حضور نے کنفرم یہ کیا ہو کہ 27ویں ہی شب قدر ہے، اس طرح کی کوئی حدیث موجود نہیں. شب قدر کو کیسے لینا ہے؟ آئیے میں ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. میرے محبوب کریم علیہ السلام آپ سے آبا ظاہر تڑپے کہ یا رسول اللہ ہم سے رات ضائع نہ ہو جائے، جس رات کے اندر ایک رات میں 1000 مہینوں سے بڑھ کے اجر ملنے والا ہے، ثواب ملنے والا ہے. ایک رات ہی کے اندر نامہ اعمال میں نیکیوں کا گراف اتنا بڑھنے والا ہے، ہم سے وہ رات ضائع نہ ہو جائے. محبوب ہم اسے کیسے حاصل کریں؟ تو اللہ کے حبیب نے کیا فرمایا؟ فَالْتَمِسُوهَا فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ. پہلا جملہ فرمایا شب قدر کو رمضان کے آخری عشرے میں تلاش کرو. 10 دنوں کو پہلے خاص کیا، فرمایا پہلے 10 نہیں رحمت والا عشرہ اس میں نہیں ہے، دوسرے 10 نہیں بخشش والا عشرہ فرمایا اس میں بھی نہیں ہے. رمضان کے آخری عشرہ کے اندر یعنی آخری جو 10 دن. اور اللہ کا یہ بڑا کروڑ شکر ہے کہ جن لمحات کے اندر آج ہم گفتگو سن رہے ہیں، آج کا دن جیسے ہی یہ ختم ہوگا، رات جو شروع ہوگی یہ آخری عشرے کی پہلی رات ہوگی. اور اللہ کے حبیب نے پہلے کیا کہا؟ آخری عشرے میں تلاش کرو. اب آخری عشرہ بھی تو چھوٹا نہیں، 9-10 دن بنتے ہیں. میرے محبوب نے پھر امت پر رحمت فرمائی، دوسرا جملہ بولا وَالْتَمِسُوهَا فِي كُلِّ وِتْرٍ. فرمایا شب قدر کو آخری عشرے کی ہر تاک رات میں تلاش کرو. ایک رات نہیں، 27ویں کی شب. ہاں بے شمار ائمہ نے ان نشانیوں کو دیکھ کر جو نشانیاں انہیں عبادات کے دوران نظر آئی، یہ کہا کہ اکثر ایسا ہوتا ہے شب قدر 27ویں کی شب ہوتی ہے، لیکن کسی حدیث کے اندر یہ تصحیح موجود نہیں ہے. میرے محبوب نے تصحیح اس لیے نہیں کی، اگر کنفرم ہو جاتا مثلا 27ویں کی شب ہی شب قدر ہے تو کوئی ایسا بھی تھا جس کے گھر میں ماں کا جنازہ پڑا ہے، کوئی ایسا بھی تھا جو بھائی کو دفن کر رہا ہے، کوئی ایسا بھی تھا جو ہاسپٹل کے اندر مرگ کے بستر پہ پڑا ہے، کوئی ایسا بھی تھا جس کا بچہ بیمار ہے، آج وہ اسی رات میں ہاسپٹل کے چکر کاٹ رہا ہے. تو ذہن کے اندر پھر یہ تفکرات رہتے، میں نہ پا سکا، میں محروم ہو گیا. رب نے چھپا کے رکھا ہے. فرمایا تلاش کرنے ہر رات میں آنا، تمہاری نیت کے مطابق ہم تمہیں عطا فرما دیں گا.
محبوب نے خاص تو نہیں کیا، تو محبوب کریم علیہ السلام نے اب مزید آسانی کر دی۔ آسانی کیا ہے؟ فرمایا آخری عشرہ کی ہر طاق رات کے اندر، یہ وہ بنیادی معاملہ ہے جس کی وجہ سے کئی سالوں سے رمضان شریف کا جو آخری عشرہ ہوتا ہے، اس کی طاق راتوں کو ہم عبادت میں گزارنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ مقصد یہ ہوتا ہے اور کچھ نہ ملے، حالانکہ یہ تو جملہ ہی صحیح نہیں کہ اور کچھ نہ ملے، یہ تو لمحے وہ ہیں جہاں بہت کچھ مل رہا ہے، ویسے بھی بہت کچھ مل رہا ہے، لیکن کم از کم اگر طاق راتوں میں بندہ عبادات کے اندر مصروف ہے، کم از کم جو رات بھی شب قدر ہوگی اللہ اس کی برکت ہمیں عطا فرمائے۔ ساتھ ہی آپ کو خوبصورت دعوت بھی دے دیتا ہوں، آج آخری عشرہ کی پہلی طاق رات ہے، جمعے کا دن ہم گزاریں گے، جو رات پڑے گی یہ پہلی طاق رات ہے۔ جتنی بھی طاق راتیں 21ویں کی، 23ویں کی، 25ویں کی، 27ویں کی، 29ویں کی، یہ ساری کی ساری شب قدر کی تلاش کی خاطر اول سے لے کے آخر تک جتنا زیادہ ہو سکے عبادات کے اندر گزارنے کی کوشش کریے۔ فردن فردن تلاوت کیجئے، استغفار کیجئے، نوافل پڑھیے، دعائیں مانگیے، خصوصاً راتوں کے اندر کہ مولا ہم نہیں جانتے تو نے پردہ ڈالا ہے کہ کون سی رات ہے، لیکن ہمیں جو ہائی لائٹ کیا گیا کہ طاق راتیں ہیں، مولا ہر طاق رات میں حاضر ہو رہا ہوں، تو اپنے فضل سے شب قدر کی برکتیں مجھے نصیب فرما۔ آج انشاءاللہ پہلی طاق رات ہے، ہم صلاۃ و تسبیح با جماعت ادا کریں گے 10:15 بجے انشاءاللہ ارادہ ہے، تراویح کے بعد آدھے گھنٹے کا وقفہ اور 10:15 بجے نماز تسبیح ادا کی جائے گی۔ زندگی میں سونے کے لیے بڑی راتیں، انسان سوتا ہی رہتا ہے، یعنی اگر آپ 60 سالہ زندگی کا حساب لگاؤ نا، مکمل 30 سال سونے میں لگتے ہیں، 30 سال مکمل بندہ سوتا ہی رہتا ہے۔ تو اگر کوئی ایسی رات کے لمحات رب کے دربار میں حاضر ہو جائے جن لمحات کے اندر اسے نوازا جائے، اسے عطا کیا جائے اور اس کی جولی کو خیر سے بھر دیا جائے اور نیکیوں کا گراف بلند ہو جائے، میں کہتا ہوں یہ بہت بڑی سعادت مندی ہے اور اس کو ضائع نہیں کرنا۔ اچھا، میں ذرا دوسرا برکت والا لمحہ ساتھ جوڑنا چاہتا ہوں۔ یہ جن لوگوں کے لیے وہ بڑے خوش نصیب ہیں، کیوں؟ باقی عوام میں سے جو اس رات آئے گا وہ شب قدر پائے گا، اور جو دوسرا برکت والا لمحہ آخری عشرے میں ہے میں اسے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ جو اسے پائے گا لازماً اللہ اسے شب قدر عطا فرمائے گا۔ وہ کون سا ہے؟ وہ لمحہ ہے آخری 10 دن میں اعتکاف کی سعادت حاصل کرنا۔ کیونکہ دیکھیے نا، ایک ایسا اتفاق ہے کہ آخری عشرے کا افتتاح بھی آج ہو رہا ہے، پہلی طاق رات بھی ہے، اور اعتکاف کا اہتمام بھی آج ہی ہو رہا ہے۔ میں فضیلت بیان کرنا چاہتا ہوں میرے محبوب کی زبان سے نکلی ہوئی، جن لوگوں کے پاس فرصت ہے، کوئی مصروفیت نہیں، یعنی فارغ ہی ہوتے ہیں، میں کہتا ہوں یہ اجر لے لیں، یہ ثواب لے لیں، یہ اجر لے لیں۔ 2 رحمتیں بیک وقت اللہ آپ کو عطا فرمائے گا۔ کون کون سی؟ ایک یہ جو اس حدیث میں بیان ہوئی، ابھی ہم سنیں گے، اور دوسری اعتکاف بیٹھا بندہ ہر حال میں شب قدر کی برکت پا لیتا ہے۔ کیوں؟ 24 گھنٹے ہوتا ہے جو اللہ کے گھر میں، وہ ڈیرے ڈال کے بیٹھا ہے، جب بھی رحمت کی آواز چلے گی اللہ اس رحمت کا حصہ معتکف کو ضرور عطا فرمائے گا۔ اعتکاف کی سب سے بڑی سعادت مندی، اور سنیے اس کا اجر، اس کی فضیلت۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول، آقا حضور رحمت عالم فرمایا کرتے تھے، من اعتکف عشرا فی رمضان کان کحجتین و عمرتین۔ فرمایا جو بندہ رمضان شریف کے آخری عشرہ کے اندر سنت اعتکاف کی سعادت حاصل کرتا ہے، رب اسے 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ کوئی پاسپورٹ جمع کروانے کی ضرورت نہیں، کوئی 10 لاکھ روپیہ لگوانے کی ضرورت نہیں۔ رمضان کے اندر اگر کوئی گھر بیٹھے بیٹھے 1 حج نہیں 2 حج اور 1 عمرہ نہیں 2 عمرے اس کا اجر لینا چاہتا ہے، سنہری موقع ہے، وقت کی فرصت ہے۔ یعنی اگر کوئی بندہ ایسا نہیں کہ کوئی سرکاری جاب کے اندر ہے
کوئی سکول میں ہے، کوئی کالج یونیورسٹی میں ہے، یا کوئی دکان پہ ہے، کوئی اس کا متبادل نہیں ہے. میں کہتا ہوں زندگی میں جس نے ابھی تک سعادت حاصل نہیں کی وہ سعادت حاصل کرے، کیونکہ جو آپ آگے بڑھیں گے نا، زندگی آپ کے قدموں کے اندر ایسی زنجیریں ڈالے گی کہ فرصت ملنا ناممکن ہوگا. اور اگر فرصت ہے، اس فرصت کو غنیمت جاننا چاہیے اور اس غنیمت سے فائدہ اٹھانا چاہیے. دیکھیے جتنی بھی سنتیں نا میرے محبوب کی، میرے محبوب نے کیا چھوڑ دیا، لیکن آپ حیران ہوں گے. یہ ذرا حدیث سماعت کیجئے، بخاری ہی کے اندر حدیث ہے. اما عائشہ روایت کرتی ہیں، کانا یعتکف العشر الاواخر من رمضان حتی توفاہ اللہ. جب سے رمضان کے روزے فرض ہوئے تب سے لے کر محبوب کریم کے وصال تک ہر سال میں میرے مصطفیٰ نے خود اعتکاف فرمایا، ہر سال کے اندر. اور پھر اما عائشہ کہتی ہیں ایک سال میں کسی مجبوری کی وجہ سے رہ گیا تھا اعتکاف، تو جب آنے والا سال آیا تو اللہ کے حبیب نے 20 دن کا اعتکاف کیا، 10 پچھلے کی قضا ڈالی. یعنی اتنی پکی سنت ہے یہ سنت موقدہ. اچھا یہ جو پوری بستی ہے نا، مثلا یہ مسجد ہے، تو اس مسجد کی جو بستی ہے تو ان کے لیے یہ اعتکاف ہے سنت موقدہ علی الکفایہ. مانا یہ بستی سے ایک بندہ بھی بیٹھ جائے تو پوری بستی بری و ذمہ ہو جائے گی. اور اگر جماعت والی مسجد، یعنی جہاں پنجگانہ جماعت ہوتی ہے، چونکہ اعتکاف ہوتا ہی وہاں ہے جہاں پنجگانہ جماعت ہے، یہ شرائط میں سے ہے. یعنی جس مسجد میں جماعت نہیں ہے وہاں اعتکاف نہیں ہے، اعتکاف ہے ہی وہاں پر جہاں پنجگانہ جماعت ہے. اور اگر جماعت والی مسجد کے اندر بستی میں سے ایک بندہ بھی اعتکاف نہ بیٹھے، سنت موقدہ کے تارک ہونے کی وجہ سے پوری بستی گناہگار ہوگی. لہذا یعنی کم از کم ہر مسجد کے ساتھ تعلق رکھنے والے لوگ جہاں پنجگانہ جماعت ہوتی ہے وہ اپنی مساجد کے اندر اعتکاف کا اہتمام کریں. معتکف آج مغرب سے پہلے یعنی سورج ڈوبنے سے پہلے 10 دن سنت اعتکاف کی نیت سے مساجد کے اندر بیٹھیں گے. اور اللہ اکبر، یہ جو معتکف ہوتا ہے یہ بہت بڑی سعادت پاتا ہے. اب آپ کہہ رہے ہوں گے کہ آپ نے کہا تھا کہ برکت ہے، لیکن یہ برکت تو وہی پائے گا جو 10 دن کا اعتکاف بیٹھے گا. ہم اور بہت سارے جو نہیں بیٹھ سکتے، ہم کیا کریں؟ قربان جاؤں رسول اللہ کی رحمت پر، میرے محبوب نے چھوٹا رحمت کا پیکج بھی عطا فرمایا. کوئی 10 دن کے لیے نہیں آ سکتا، کوئی مصروف ہے، لیکن اس کے دل میں طلب ہے میں بھی بیٹھنا چاہتا ہوں، میں بھی آخری عشرے میں کچھ لینا چاہتا ہوں. سنیے ذرا اس چھوٹے پیکج کو. اللہ کے حبیب نے کیا ارشاد فرمایا من اعتکف ما بین المغرب والعشاء. فرمایا جس بندے نے اعتکاف کی سعادت کی حاصل مغرب سے عشاء تک، کہاں پر؟ فی مسجد جماعت والی مسجد میں. مغرب جماعت سے پڑھی اور مسجد میں اعتکاف کی نیت سے بیٹھ گیا، اور پھر عشاء بھی جماعت سے پڑھی، اور بیچ میں کیا کیا؟ لم یتکلم الا بصلاۃ وقرآن. فرمایا اس نے مغرب اور عشاء کے درمیان کوئی بات نہیں کی. اعتکاف کا معنی یہ ہے، اعتکاف بیٹھ کے دنیا کے قصے نہیں چھیڑنے، اعتکاف بیٹھ کے موبائل استعمال نہیں کرنا، اعتکاف بیٹھ کے خبریں نہیں سننی. تو پچھلی دفعہ ایک طرف سے فون آیا جی ہمارا معتکف ہے، وہ کہتا ہے مجھے دنیا کے حالات کے بغیر وہ مجھے سکون نہیں آتا، تو مجھے اجازت دے میں مسجد میں ذرا خبریں سن لوں. تو میں نے کہا اس سے کہو کہ دنیا قائم رہے گی، تو 10 دن پورا کر، 10 دن کی رپیٹ خبریں پھر ایک بار ہی سن لینا. یعنی جب اعتکاف بیٹھنا ہے تو شرائط کیا ہے؟ اللہ کے حبیب نے کیا کہا؟ لم یتکلم، کوئی دنیاوی بات نہیں کرے گا. اور کرنا کیا ہے؟ میرے محبوب نے کہا الا بصلاۃ وقرآن. یہ معتکف یا قرآن پڑھتا نظر آئے یا نماز پڑھتا نظر آئے. ہاں اللہ کے گھر میں آئے تو کام تو پورا کرے نا، گپے نہ لگائے، دنیاوی کاموں میں مصروف نہ ہو، غصہ نہ کرے، جلال نہ کرے، جس ڈیوٹی کے لیے آیا ہے وہ ڈیوٹی کرے. اچھا اب سنیے، آپ اندازہ لگائیے گا جس نے مغرب سے عشاء تک اعتکاف کیا اور نماز پڑھی، نفل پڑھے، قرآن پڑھا، اسے کیا ملے گا؟ اس سے اندازہ لگے گا کہ رب 10 دن والوں کو کیا عطا فرمائے گا. میں کہتا ہوں یہ جتنے بابے ہیں نا جن کی صحتیں سلامت ہیں اور گھر میں کچھ بھی نہیں ہے، یعنی گھر تو آپ کے بغیر بھی چلے گا اور چلتا ہے، گھر تو رکتے ہی نہیں، میں کہوں گا زندگی کا کوئی پتہ نہیں، اگلی دفعہ کیا پتہ رمضان نصیب ہو کے نہیں. ایک مرتبہ آؤ نا
رب کے گھر میں ڈیرا لگا کے دیکھو نا 10 دن، اٹھو گے تو پتا چلے گا کہ رب اپنے مہمانوں کو عطا کتنا فرماتا ہے۔ میرے محبوب نے کیا فرمایا؟ کان حقا علی اللہ ان یبنی لہ قصرا فی الجنہ، فرمایا جو بندہ مغرب سے عشاء تک مسجد میں اعتکاف کی نیت سے بیٹھتا ہے، فرمایا رب پر یہ حق ہے کہ رب بدلے میں اس کے لیے جنت میں ایک محل تیار کروا دیتا ہے۔ میں کہتا ہوں سودا مہنگا تو نہیں، یہ تو سارے ہی پا سکتے ہیں نا۔ اور پھر جو نفلی اعتکاف ہے نا، چونکہ اس حدیث کے اندر نا ایک ٹینیور بتایا گیا مغرب سے عشاء، نفلی اعتکاف کے لیے کوئی وقت بھی خاص، آپ یہ اعتکاف فجر کے بعد بھی کر سکتے ہیں، بلکہ اب یوں کیجئے، یعنی یہ جو آخری عشرہ ہے، جب مسجد آئیں، آدھے گھنٹے کے لیے، 15 منٹ کے لیے، 20 منٹ کے لیے، جب مسجد آئیں، مسجد میں داخل ہوں، ساتھ ہی نیت کریں نویت سنت الاعتکاف، میں نفلی اعتکاف کی نیت کرتا ہوں۔ آپ آدھے گھنٹے تک مسجد میں بیٹھیں گے، سجدہ کریں گے، علادہ ثواب ہے، تلاوت کریں گے، علادہ ثواب ہے، دعا مانگیں گے، علادہ ثواب ہے، استغفار کریں گے، علادہ ثواب ہے۔ اس ثواب کے ساتھ ساتھ مسلسل آپ کے نامہ اعمال میں اعتکاف کا ثواب بھی لکھا جاتا رہے گا۔ اور یہ کب لکھا جائے گا؟ جب ہر نفلی عمل رب فرض کے برابر کر کے دے رہا ہے، اجر بڑھا دیا جائے گا۔ یہ نفلی اعتکاف زور کے بعد بھی ہو سکتا ہے۔ کہنے کا معنی یہ جو آخری عشرہ ہے، جتنا زیادہ وقت ہو سکے اللہ کے گھر میں گزارنے کی کوشش کیجیے۔ اگر آپ مجھ سے پوچھیں نا کہ ہمیں بتائیں کہ اس زمین میں سے کوئی ایسی جگہ ہے جو رب کو بہت پسند ہے، بندے تو اللہ کو پسند ہے نا، کوئی جگہ ہمیں بتائیں جو رب کو بہت زیادہ پسند ہو، تو مسلم کی حدیث سنیے، حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں، آقا حضور نے ارشاد فرمایا احب البلاد الی اللہ مساجدها، فرمایا زمین پر سب سے پسندیدہ رب کے گھر مسجدیں ہیں۔ اللہ کو بڑے پیارے لگتے ہیں، مسجد بھی پیاری ہے، مسجد میں بیٹھے لوگ بھی رب کو بڑے پیارے ہیں۔ جتنی دیر میں وہ رب کے گھر کے اندر بیٹھے رہتے ہیں، اللہ کریم انہیں کیا کیا عطا فرماتا ہے۔ حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے میرے محبوب کریم علیہ السلام کے دربار کے اندر ایک سوال کیا، اس سوال پر ہی میں گفتگو سمیٹنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ اذن لنا فی التراہب، حضور مجھے اجازت دیں میں راہب بننا چاہتا ہوں۔ راہب ہمارے یہاں نا مشہور ہوتا ہے، فلاں بزرگ چلے میں چلے گئے، گف میں چلے گئے، جنگل میں چلے گئے، وہ کسی سے بات نہیں کرتے۔ سنیے اللہ کے حبیب نے اس امت کے راہب کس کو بیان فرمایا۔ حضرت عثمان بن مظعون کہتے ہیں حضور اجازت ہے میں راہب بننا چاہتا ہوں، میں دنیا سے کٹ جانا چاہتا ہوں، میں کیا کروں؟ تو اللہ کے حبیب نے کیا فرمایا؟ فرمایا ان تراہب امتی الجلوس فی المساجد انتظار الصلاۃ، فرمایا میری امت کے اندر راہب وہ نہیں جو گفوں کے اندر چلا جائے یا غاروں میں چلا جائے، فرمایا میری امت کا راہب وہی ہے رہے گا محلے کے اندر ہی، لیکن جب وہ مسجد بیٹھ کے نماز کا انتظار کرے گا رب اسے رہبانیت کا ثواب عطا فرمائے گا۔ سب سے بڑا راہب وہ ہے جس کا تعلق مسجد کے ساتھ۔ تو یہ 2 سعادتیں میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی۔ قدر والی رات، سستی نہ کیجئے، ہر تاک رات عبادت میں گزاری، مغرب کے فوراً بعد کام شروع ہو جاتا ہے، یعنی اگر وہ رات برکت والی ہے شب قدر تو برکت شروع ہو جائے گی۔ تسبیحات میں اٹھا لیں، درود پڑھیے، استغفار پڑھیے، دعائیں مانگیے، نوافل پڑھیے، قرآن پاک کی تلاوت کیجئے، صبح تہجد ٹائم اٹھیے، رو رو کے رب سے دعائیں مانگیے کہ مولا میں اس قابل نہیں، تو نے توفیق دی، میں تاک رات میں تیرے دربار میں آ گیا ہوں، اگر یہ شب قدر ہے تو تو اپنے فضلوں سے مجھے اس کی برکتیں اور رحمتیں نصیب فرما۔ اور جن لوگوں کے پاس فرصت ہے وہ سنت اعتکاف کی سعادت حاصل کریں، اور جن کے پاس فرصت نہیں وہ جب بھی مسجد آئیں نفلی اعتکاف کی نیت اور ارادے کے ساتھ، اللہ انہیں بھی اپنی رحمت اور فضل عطا فرمائے گا۔